بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑا انعام اس آیت کے اندر اللہ بیان کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور ان کی پیروی کی، ذریتہم، ان کی اولاد میں سے جن بیٹوں اور بیٹیوں نے اس ایمان کی پیروی کی، یعنی بھی ایمان کے ساتھ۔ ایمان نکرہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی تقلیل بھی ہے، کوئی تھوڑا بہت کم بھی ہے والدین کے درجے سے، لیکن وہ ایمان میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحقنا بہم، ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ کن کو؟ ذریتہم، ان کی اولاد کو جنت کے اندر اللہ اکٹھا کر دے گا۔ سورہ رات کے اندر بھی ہے ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ سورہ مومن بھی ہے کہ فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، فرشتے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ دیکھیں نا، بندہ گھر میں بچے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تو یہ فرمایا کہ ایمان اگر ہوگا، کمال کسی نطفے کا نہیں ہے یا کسی نسل کا نہیں ہے، کوئی برادری کا نہیں ہے، ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، ایمان نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کیوں نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج کلمہ ہمارے والدین میں بھی اور اولاد میں بھی، ورنہ صحابہ کرام دیکھیں، خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار، باپ ولید بن مغیرہ جس کے بارے میں قرآن میں زبردست اللہ تعالی نے ڈانٹ پلائی ہے کہ وہ یہ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو آج اس کی قدر نہیں کی جا رہی، اولادیں بے دین ہو رہی ہیں۔ تو یہ اولادیں کس طرح اکٹھی ہوں گی؟ جس طرح ہم دنیا میں فکر کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا بیٹا اچھی جگہ اس کا رشتہ ہو جائے، اچھی جگہ اس کی رہائش ہو جائے، اچھی جگہ یہ ہو جائے، یہ تو پھر عارضی ہے، 50-60 سال بعد یہ گھر انہوں نے چھوڑنے ہیں۔ فکر یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہو میری بیٹی میرے بیٹے کی قبر۔ آخرت میں اس کی روح سجین میں نہ ہو، علیین میں ہو، جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، والدین کے حقوق تو بیان لوگ کرتے ہی ہیں، آپ سنتے ہیں، اولاد کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ سب سے بڑا حقوق یہ ہے، ایک بدو ہے نا، اپنے بیٹے کو کہتا ہے میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا ہے، میں نے یہ احسان کیا، میں نے تجھے نیک اور پاک باز ماں دی ہے۔ کیا مطلب کہ میں نے نیک بیوی سے شادی کی ہے، عورت سے، تو تجھے میں نے کوئی بدخصلت نہیں ماں چن کے دی، میں نے نیک اور صالحہ ماں تجھے دی ہے۔ بچے کا نام اسلامی رکھا جائے، یہ نہیں کہ ڈراموں میں کیا آتا ہے آج کل مشہور ہے، فلمی نام نہیں، نیک نام رکھا جائے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 7 سال کا بیٹی ہے تو ماں اسے 7 مسلے پہ کھڑی کرے، باپ ہے تو اس کو وہ مسجد میں لائے، یعنی کہ یہ دعائیں بھی کرے، جس طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے اپنی اولاد کے لیے، اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی۔ اور اسی طرح پھر وہ اولاد آگے بڑھ کے کہے گی، جب بڑی ہو جائے گی وہ بھی دعائیں مانگے گی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ویوم یقوم الحساب، اللہ ہمارے والدین کو بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے۔ تو یہ ایک پورا ہے، یعنی کہ پروسیس کہ ماں باپ بھی خدمت کریں، یعنی کوشش کریں۔ علامہ شہید دعا میں کہتے ہیں اللہ ہم تو اپنے بچوں کو بیمار نہیں دیکھ سکتے، بھاگے پھرتے ہیں اسپتالوں میں، کلینکوں پہ، ان کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کس طرح دیکھیں گے؟ تو جس طرح یہ فکر ہو کہ بچے نے ہوم ورک کیا ہے، اس کا ٹفن ساتھ ہے، اس کی یونیفارم ساتھ ہے، یہ بھی تو فکر ہونی چاہیے کہ اس نے رب العالمین کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نیک
کتنا مبارک گھرانہ ہے کہ دنیا میں بھی اکٹھے، اللہ کہتے ہیں جنت میں بھی ہمیں اکٹھا کر دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّن شَيْءٍ، اولاد نیچے والے درجے پہ ہے، والدین جنت کے اوپر والے درجے میں ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ اولاد کو یعنی والدین کو اوپر سے نیچے لایا جائے گا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ اس کا معنی اپنے فضل سے اللہ اولاد کو اوپر والے درجے پہ لے جائے گا۔ تو جس طرح والدین کے نیک عمل سے اولاد کو جنت کا ذرا اوپر والا درجہ مل جائے گا، اسی طرح اولاد کی دعاؤں سے بھی ماں باپ کا درجہ بڑھتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح، اللہ نیک بندے کے درجے کو بلند کرتا ہے فی الجنہ، جنت میں۔ کس طرح؟ فیقول باستغفار ولدک لک، کہ اس کے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے، کرائے کے بندے نہیں، ٹھیک ہے کوئی نیک آدمی اس دعا کرے، تو اولاد جب استغفار کی دعا مانگتی ہے تو اللہ اس کے والد کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک والدین بنائے اور ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے اور پھر جنتوں میں اکٹھا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔